IMF شرائط پر عمل درآمد کے لیے بجلی صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ بنیادی ٹیرف میں 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ بجلی کا اوسط بنیادی ٹیرف 27 روپے فی یونٹ سے بھی بڑھ جائے گا۔ اضافی سرچارج مارچ سے جون 2023 تک وصول کیا جائے گا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں رواں ماہ بجلی 4 روپے 46 پیسے مہنگی ہوگی۔ IMF سے متعلق آڈیو لیک پر شوکت ترین کی گرفتاری کا فیصلہ۔ FIA نے سابق وفاقی وزیر خزانہ کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی۔ PTI رہنما کو آئندہ چند دنوں میں گرفتار کیے جانے کا امکان۔ مریم نواز کی ایک بار پھر عمران خان پر الزامات کی بھرمار۔ جسے دیانتداری کے سرٹیفکیٹ ملے وہ تحفے بیچ کر کھا گیا۔ جتنے مرضی پلاسٹر چڑھائیں گھڑی چوری کا حساب تو دینا پڑے گا۔ جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو آواز لگاتے ہیں، جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر نکال دیتے ہیں۔ نون لیگ کے چیف آرگنائزر کا اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعظم ملکی ترقی کے لیے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنے کے خواہش مند۔ نیب کے عقوبت خانوں میں انصاف کے مبینہ قتل پر برس پڑے۔ مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ دعا ہے نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے۔ شہباز شریف قومی احتساب بیورو سے پناہ مانگنے لگے۔ عمران خان نے پنجاب میں انتخابی شیڈیول سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قابل تحسین قرار دے دیا۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت کا تصور محال۔ عوام نظام عدل سے وابستہ امیدیں زندہ رکھنے کے لیے عدلیہ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ PTI چیئرمین کی یقین دہانی۔ لاہور کے زمان پارک میں PTI کا دوسرے روز بھی جشن۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے کی افواہوں کی تردید کر دی۔ اتحادیوں کی بھرپور حمایت کا دعویٰ۔ بلوچستان عوامی پارٹی راتوں رات نہیں بنائی گئی۔ کوئی پارٹی کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو جائے۔ MPs چھوڑ گئے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ عبدالقدوس بزنجو کا اعتراف۔ بحریہ کی امن مشق کے باعث آج سے شروع ہونے والا دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے ملکی مفاد پارٹی مفاد سے عزیز قرار دے دیا۔ حلقہ بندیوں پر تحفظات سے کسی صورت دستبردار نہ ہونے کا دو ٹوک موقف۔ قومی ایونٹ کے بعد بھرپور تیاری کے ساتھ حکمت عملی اپنائیں گے۔ گورنر سندھ کے ساتھ پریس کانفرنس میں حکمت عملی بتا دی۔ اسلامی کے مہنگائی مارچ کا گجرات میں قیام۔ آج راولپنڈی کی جانب دوبارہ پیش قدمی ہوگی۔ پہلے الیکشن کمیشن کو آزاد کریں پھر شفاف الیکشن ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب۔ مرحلہ وار انتخابات کی مخالفت۔ مجوزہ منی بجٹ عوام پر ڈرون حملہ قرار۔ سویڈن کے جعلی رہائشی کارڈز کی بنیاد پر 1600 افغانوں کو پاکستانی ویزے ملنے پر وزارت خارجہ کا ایکشن۔ متعلقہ ویزے منسوخ کرنے کا حکم دے کر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ افغانوں کو پاکستان مشن سویڈن سے ویزے جاری ہوئے، ذرائع کا انکشاف۔ ننکانہ صاحب میں مبینہ گستاخانہ حرکت پر مشتعل ہجوم نے نوجوان کو پولیس حراست میں چھڑا کر مار ڈالا۔ دم توڑنے پر لاش بھی جلا دی۔ تھانے میں توڑ پھوڑ کے باعث پولیس اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائی۔ DSP اور SHO معطل۔ پولیس نے پرتشدد ہجوم کو کیوں نہ روکا؟ وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم۔ پولیس نے مرنے والے شخص کے خلاف امن کمیٹی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک اور کوشش ناکام۔ چاغی میں لیویز فورس نے اسلحہ اور گولہ بارود کی ایک اور کھیپ پکڑ لی۔ پنجاب میں CTD آپریشنز میں کلعدم تنظیم کے 9 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ خودکش جیکٹ، دھماکہ خیز مواد، دستی بم اور اسلحہ ملا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں سیکیورٹی کمپنی کا اسلحہ کس نے چوری کیا؟ SSP منیر نے انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ جیو فینسنگ اور CCTV فوٹیج کی مدد سے ملوث پولیس موبائل کا کھوج لگایا جائے گا۔ بھارت کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام۔ انتخابات قریب آتے ہی مودی سرکار اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ 14 فروری کو پلوامہ حملے کی چوتھی برسی پر مودی سرکار نے اسی طرز کے ایک اور ڈرامے کا پلان بنا لیا۔ پری پلان حملہ کر کے الزام پاکستان اور ISI پر تھوپنے کی سازش بے نقاب۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا۔ کراچی میں میری ٹائم ایکسپو کے دوسرے روز بھی سٹالز پر شرکا کا رش۔ غیر ملکی مندوبین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ وائس چیف آف نیول اسٹاف فیصل لودھی نے نمائش کو بلیو اکانومی کے اہداف کی طرز پر اہم قدم قرار دے دیا۔ لاہور میں شعر و سخن کے 3 روزہ فیول جاری۔ ملک بھر کے نامور ادیبوں، دانشوروں اور فنکاروں کی 20 فکری نشستیں سجائی گئیں۔ کئی پاکستانی مصنفین کی کتابوں کی رونمائی۔ اداکار شام نے فلم انڈسٹری کے عروج و زوال کی داستان سنائی۔ مالم جبہ میں 2 روزہ نیشنل اسکی اور سنو بورڈنگ چیمپئن شپ ختم ہو گئی۔ 100 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے قسمت آزمائی۔ مہمان خصوصی اور کور کمانڈر پشاور نے جیتنے والوں کے انعامات اور میڈل سے نوازا۔ ویمن T20 ورلڈ کپ کا سنسنی خیز مارکا آج ہوگا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کیپ ٹاؤن میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیمیں میگا ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کھیلیں گی۔ گرین شرٹس عالمی کپ کے فاتحانہ آغاز کے لیے پرعزم۔
پاکستان سپر لیگ کی سپر تیاریاں، کھیل کے ساتھ ثقافت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹرک کے ڈیزائن کے خصوصی کمنٹری باکس کی تیاری۔ ملتان میں افتتاحی تقریب کے انتظامات بھی حتمی مراحل میں داخل۔ تقریب کو پی ایس ایل اینتھم کے سنگرز عاصم اظہر، فارس شفیع اور شائق گل کے ساتھ ائمہ بیگ اور ساحر علی بگا بھی چار چاند لگائیں گے۔